أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے کہ حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے اور لوگ ابھی تک اپنی غفلت کے اندر وہ اعراض کر رہے ہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اقترب، یہ اصل میں انتہائی قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایک ہے قریب ہونا اور دوسرا اقترب، اور یہ انتہائی قربت کے لیے ہے. یعنی قیامت کا وقت تو اتنا قریب ہے کہ شاید ابھی آیا ہی چاہتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ لوگ لیکن غفلت کے اندر اعراض کر رہے ہیں. یعنی ان کے اعراض اور منہ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز سے ہی غافل ہیں. لوگ اس قیامت سے کو ہی بھول بیٹھے ہیں اور اس سے بالکل اس سے غافل ہو چکے ہیں. اور حالانکہ یہ قیامت یہاں پر اس کے لیے لفظ جو ہے حسابہم کا استعمال کیا گیا ہے کہ اصل میں ہر ایک کا حساب جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. ان کا حساب جو ہے وہ اصل میں قریب آ چکا ہے. اور لیکن حساب کے لیے تیاری کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی چیزیں اس کے لیے اکٹھی کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس سے اس صورت کا آغاز کیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے یہاں پر اہل الذکر سے پوچھنے کا حکم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس میں جو اہل الذکر ہیں، اور اہل الذکر سے مراد کیا ہوا کرتا ہے؟ یعنی اس سے مراد آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایکسپرٹس، یعنی اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، اس فیلڈ کے اندر جو ماہر ہیں، اس فیلڈ کے اندر جو مہارت اور اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے. اور آپ اس کی مثال عام لے لیجئے کہ اگر کبھی کسی کو طبی مسئلہ ہے، کوئی صحت خراب ہے، تو اس کے لیے لوگ کوئی کسی میکینک کے پاس نہیں جاتے ہیں، یا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور اس کی سرجری کر لیں یا نہ کریں. اس کے لیے انسان جو ہے اس کے ایکسپرٹ اور بہترین ڈاکٹر کو تلاش کیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے اس کی رائے لی جائے اور اس سے پوچھا جائے. لیکن ایک دین ہی اتنا مظلوم رہ گیا ہے کہ اس کے معاملے میں جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ ایکسپرٹ کی بجائے ہر آدمی ایکسپرٹ بن جاتا ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم اہل الذکر سے پوچھو. اہل الذکر وہ یعنی جو اس چیز کو یاد رکھتے ہیں، جو نصیحتیں پکڑتے ہیں، کیونکہ ذکر سے معنی یاد رکھنا بھی ہے، نصیحت پکڑنا بھی ہے، اس چیز کو سمجھنا بھی ہے. یعنی جو اس علم کو سمجھنے والے ہیں، جو اس کے اندر ایکسپرٹ ہیں، جو اس کے اندر رائے رکھتے ہیں، جن کی اس کے اندر جو ہے ایکسپیرینس، ایکسپرٹیز اور اہلیت ہیں، ان سے پوچھا جائے. ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. اور آج اس چیز کی اہمیت اور بھی اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ آج یہ گوگل کا زمانہ اور واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے. لوگ فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر کوئی بھی چیز آتی ہے، یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ویڈیو دیکھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے. بلکہ ان کو چاہیے کہ اس کے لیے اتھارٹی تلاش کریں کہ کون اتھارٹی ہے، کون اس چیز کے اندر ماہر ہے، وہ اس چیز کے بارے میں کنفرم کرے کہ کیا واقعی یہ کوئی حدیث ہے، کیا واقعی مسئلہ ایسا ہے، کیا واقعی اسلام جو ہے اس چیز کا حکم دیتا ہے، اس فلاں چیز سے منع کرتا ہے. اور اس طرح جو نان اتھینٹک لوگ ہیں، جو غیر اہل لوگ ہیں، ان سے جو ہے پوچھا نہ جائے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اللہ رب العزت نے یہاں پر انبیاء کے حوالے سے فرمایا ہے کہ انبیاء، اللہ رب العزت نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا ہے کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو. اس سے اصل میں پتہ یہ چلا ہے کہ انبیاء کھاتے پیتے ہیں. اور اس سے جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جو خود کھاتا پیتا ہے، یعنی جو خود کھانے پینے کا محتاج ہے، جس کو کھانے پینے کی حاجت ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، وہ حاجت مند نہیں ہے. تو جو خود حاجت مند ہو وہ کس طرح لوگوں کا حاجت روا ہو سکتا ہے؟
وہ کس طرح لوگوں کا مشکل کشا ہو سکتا ہے، جس کو خود حاجت لاحق ہوتی ہے، جو خود بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر کھانے پینے کی آسان سی ایک مثال دے کر انبیاء کے حوالے سے موقف بڑا واضح کر دیا ہے۔ اور دوسرا اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک دوسرا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ انبیاء جتنے بھی تھے وہ سب جو ہیں وہ انسان تھے، وہ کوئی نوری مخلوق نہیں تھے، کیونکہ نوری مخلوق کے حوالے سے آپ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ پڑھ آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب مہمان آئے، یعنی جو فرشتے تھے انسانوں کے روپ میں آئے تھے، لیکن چاہے وہ انسانوں کے روپ میں تھے لیکن کیونکہ نوری مخلوق تھے تو انہوں نے کھایا پیا نہیں اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پریشان ہوئے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نوری مخلوق کھاتی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ رسولوں کے لیے اس بات کو جتلا کر اس بات کا اعادہ کر دیا ہے، اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو رسول ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، یعنی وہ نوری مخلوق بھی نہیں ہے، وہ بشروں میں سے ہیں اور وہ حاجت مند ہیں، اور جو حاجت مند ہو وہ کسی دوسرے کی حاجت کس طرح سے پوری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کا موضوع بیان کر دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ کوئی ایسی اوپری کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ کو بس یعنی کہہ لے زبردستی پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کا مضمون ہی اس انسان ہے، اس میں ذکر ہے تم لوگوں کا، یعنی یہ ہمارے ہی لیے نازل کی گئی ہے، اس کے اندر ڈسکس ہم لوگ ہوئے ہیں، اس کے اندر انسانوں کو اللہ رب العزت نے ڈسکس کیا ہے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا مضمون کیا ہے؟ انسان اس کا مضمون ہے، اور انسان ہی اس کا مقصد ہے کہ انسانوں کو صحیح راستے پر لے آیا جائے۔ اور اللہ اس کے بعد فرماتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے مسل کر رکھ دیا۔ اللہ نے یہاں پر اس کے لیے لفظ قسمنا کا استعمال کیا ہے، اور قسمنا کا مطلب ہوتا ہے چور چور کر دینا، یعنی بالکل مسل کے جب انسان کسی چیز کو مسلتا ہے تو اسے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، پاؤڈر چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے وہ لفظ یہاں پر ذکر کر کے جن بستیوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہاں پر ایک اور اہم بات، اللہ نے یہاں پر لوگوں کی بات نہیں کی کہ اللہ نے لوگوں کو مسل کے رکھ دیا جن لوگوں نے ظلم کیا، بلکہ کہا کانت ظالمہ، کہ وہ بستیاں ظالم تھی، یعنی مطلب یہ کہ ان بستیوں کے رہنے والے لوگ ظالم تھے، اور جب بستیوں کو چورا چورا کر دیا گیا تو ان کے مکینوں کا کیا ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے ظالم اور ایسے شرک کرنے والے لوگوں کا حشر بیان کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو پھر اس وقت وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ اور یہاں پر یرکضون کا لفظ وہ لفظ ہے کہ جو گھوڑے کی ٹاپوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح سرپٹ بھاگے ہیں جیسے گھوڑا بھاگتا ہے۔ تو یہ لوگ اس وقت بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا ترکضوا، آج تم بھاگو نہیں، تو پھر کیا کریں؟ ورجعوا، تم اب واپس پلٹو۔ ان کو وہاں پر روک لیا جائے گا اور ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا واپس جاؤ، کہاں؟ الی ما اترفتم فیہ، جس جگہ پر تم بڑے مزے کیا کرتے تھے اور اپنی آسائش کی زندگی رہتے تھے، ان میں واپس چلے جاؤ۔ ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، اور کیوں یہاں پر بھیجا جائے؟ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت اس طرف یہ سارا معاملہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو گھیر گھار کر ایک جگہ پر لے آئے گا، اور اس حوالے سے احادیث صحیح مسلم وغیرہ کے حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک آگ جو ہے مشرق کی طرف سے نکلے گی جو سب کو حشر کے میدان کے اندر گھیر کر سب کو وہاں پر لے آئے گی۔ فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ فوری طور پہ یعنی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے، یعنی اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر ان کی یہی بات جاری رہے گی، یعنی وہ اپنی باتیں اور اپنے جرم مانتے رہیں گے، یعنی اپنے جرموں کا اقرار کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جعلناہم حصیدا خامدین، یعنی اس وقت تک یہ کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کو کٹی ہوئی کھیتیاں نہ بنا دیا جائے۔ حصیدن کہتے ہیں ایسی کھیتی کو
جو کٹ چکی ہو، یعنی پہلے وہ کھیتی کھڑی تھی، اب کاٹ دیا گیا تو اب وہ لیٹ گئی ہے، اب وہ کھڑی رہنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ اور اسی طرح خامدین کا لفظ جو بولا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چنگاری جس کو بجھا دیا گیا ہے، یعنی یہ اصل میں پہلے ان کے اندر بڑی گرمی تھی، پیسے کی گرمی ہے، جوانی کی گرمی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ اس طرح سے گر جائیں گے جیسی کٹی کھیتیاں ہیں، یا اس طرح سے بجھ جائیں گے، ان کی گرمی ساری نکل جائے گی کہ جس طرح سے چنگاری کو بجھا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی گرمی کو ایک چنگاری سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ رب العزت کے عذاب کے سامنے کہ اس کے سامنے کچھ ٹھہر بھی سکے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ اللہ رب العزت باطل کو کس طرح سے اصل میں ختم کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر ایک استعارہ استعمال کیا، ایک مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے باطل کو ختم کرنا ہوتا ہے تو حق کو اس کے دماغ کے اوپر مار دیتا ہے، یعنی حق جو ہے وہ دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب حق کی بات آتی، اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ لا تعقلون لا يعلمون لا يفقهون، اور اسی طرح فرماتا ہے اولو الالباب، کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حق ہے وہ عقل کے اوپر جو ہے وہاں پر جا کر اثر کرتا ہے، یعنی حق کی بات، قرآن اور حدیث کی بات لاجیکل بات بھی ہے اور عقلی بات بھی ہے، انسان کی عقل کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی اصل میں درست اور صحیح راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا منظر یہ سارا پیش ہو جائے گا تو اس دن اللہ رب العزت سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، کسی کی ایسی مجال نہیں ہے اور کسی کی ایسی اوقات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل، کہ اس سے جو کچھ بھی اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وهم يسألون، بلکہ سوال جواب تو ان لوگوں کا ہونا ہے، یعنی آج مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا ہے، اس دن تو مالک یوم الدین، وہ اللہ یوم الدین کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی اتھارٹی اس دن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے اصل میں آج سوال جواب ہونا ہے۔ تو یہاں پر یہ شروع میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کا دن اور عذاب کے جو پورے واقعات ہیں اور ان کی تفاصیل کو مثالوں کے ذریعے اللہ نے سمجھا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ نے یہاں پر تمام انبیاء کا مقصد بتا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں بھیجا، یعنی آپ سمیت آپ سے پہلے آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں الا نوحی، لیکن ہم نے ان کی طرف ایک ہی وحی کی ہے، وہ کیا؟ انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے مگر میں، فاعبدونی، تو لہٰذا تم مجھی کی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء اصل میں ایک ہی دین لے کر آئے تھے، تمام انبیاء کا اصل میں ایک ہی پیغام تھا۔ یعنی آج جو لوگ تفریق کرتے ہیں وہ یہ کہ شاید یعنی جو لوگ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، یہ اسلام کوئی نئی چیز ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہی پیغام ہے جو تمام انبیاء وہی پیغام دیتے آئے ہیں۔ اصل میں اسی پیغام کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسی پیغام کو دے کر بار بار انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے موت نہ لکھی ہو، کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہا ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے وفات پانی ہے انہوں نے بھی آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے، سب کو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اللہ نے فرما دی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، یعنی یہ آزمائشیں جو ہیں وہ کبھی شر کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور کبھی خیر کی شکل میں آتی ہیں۔ اور اس حوالے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمارے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تکلیفوں سے آزمایا، ہم نے صبر کر لیا، یعنی جب اللہ رب العزت نے تکلیفیں دی تو اس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے صبر کر لیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے خوشحالی دی اور خوشحالی میں آزمایا تو ہم صبر نہیں کر سکے۔ یعنی خوشحالی کتنا بڑا امتحان ہے کہ انسان جب خوشحال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو بھول بیٹھتا ہے،
لہٰذا یہ صحابہ کرام کا حال ہے، وہ اپنے اوپر اتنا جو ہے یعنی عاجزی دکھاتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت سے بہترین جماعت کون ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی کے اندر جو صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بڑے ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ جو لوگ ہم جیسے آج خوشحالی کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پر کوئی بڑے امتحانات نہیں ڈالے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بالکل سمجھ جائیں، کیونکہ یہ خوشحالی بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ انسان اپنے دوسرے غریب دوستوں کو بھول جاتا ہے، غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے اندر تکبر کے اندر پڑ جاتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ جتنا کچھ مجھے ملا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میری محنت کی وجہ سے، کبھی کہتا ہے کہ آئی ایم سیلف میڈ، میں خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ میرے بھائی کوئی سیلف میڈ نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو آپ سے، ہمارے سے بہت بڑے عقل مند اور بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے والے محنتی لوگ اور سمجھدار لوگ اور وزڈم والے لوگ جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور یہ مال و دولت اللہ نے وسعت عطا کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر نہ غریبوں کو بھولیں اور نہ ہی اپنے مقام کو بھولیں کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول ایسے، سب رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، جن کے اوپر ان کو بھی اسی طرح سے مذاق کا نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر بھی اسی طرح طنز کیے گئے ہیں، ان کو بھی اسی طرح ہدف تنقید بنایا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مذاق بنایا، ہم نے انہی کی چالوں کو، انہی کے مذاقوں کے اندر ان لوگوں کو پھنسا کر رکھ دیا، اور انہی سے ان کا انجام جو ہے انہی کے مذاق کے اندر ہی ہم نے ڈال دیا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے، تمہیں اللہ رب العزت کی پکڑ سے کون محفوظ کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ آج اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ٹریپ جو ہے، اللہ رب العزت کی جو چال ہے اور اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت دن رات میں جب مرضی لوگوں کو چاہے تو پکڑ لے، اور آج اس کی مثال اگر آپ اس کووڈ-19 اس جو ہے وائرس کی شکل میں دیکھ لیں تو آپ کے سامنے بڑی چیز واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ بھی اسلام کے دشمن رہے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے، اور یا اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی قوم میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ان کا حال آج دیکھ لیجئے۔ آج امریکہ کی حالت دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے پوری مسلم امت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ اس کووڈ-19 اور ایک چھوٹے سے وائرس کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ اور اسی طرح آپ انڈیا کی مثال لے لیجئے، ان کا کشمیر کا ظلم حال ہی میں، یعنی ان کو 2 سال ہو گئے ہیں کہ کشمیری جو ہے اپنے گھروں میں مقید ہیں، اور ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگا چکے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیسی پابندی پورے ملک پر لگا دی ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت انہی کے مذاق کو، انہی کی چالوں کو انہی کے اوپر پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور اس کی تازہ ترین مثال ہمارے سامنے یہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ جب یہ ظالموں کے اوپر پڑتا ہے تو یہ لوگ اس کا ایک جھونکا بھی سہ نہیں سکتے ہیں، اور ایک جھونکا ہی آتے ہیں تو یہ فوراً اپنے آپ کو ظالم، یعنی اپنے ظلم کو، اپنے جرم کو تسلیم کر لیں گے۔ وہ کہیں گے انا کننا ظالمین، کہ ہم لوگ تو ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی اصل میں شرک کرنے والے تھے۔ آج آپ دیکھیے، یہ ہمیں دوسرے ملکوں کی رپورٹیں مل رہی ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے مسجدوں میں اعلان کروا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اللہ رب العزت سے کہیے کہ اللہ رب العزت اس عذاب سے، اس کووڈ-19 اور اس وائرس سے ہمیں بچا لے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت کا ایک ہلکا سا جھونکا یہ ظالم لوگ سہ نہیں سکتے ہیں، اور اس وقت فوراً اپنے جرم کا قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کاش کہ یہ اپنے جرم کے اوپر توبہ بھی کر لیں، اور کاش کہ یہ اپنے جرموں سے توبہ کر کے یہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے میزان کا، اپنے ترازو کے بارے میں بتایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن موازین، یعنی ایک سے زیادہ اصل میں ترازو ہیں، یعنی اللہ رب العزت قیامت والے دن جو ترازو لگائے گا، میزان لگائے گا، موازین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بہت سے ترازو لگا دیے جائیں گے، اور جو قسط یعنی جو عدل کرنے والے، بالکل برابر تولنے والے، ایگزیکٹ کیلکولیشن کرنے والے ہوں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا،
اور یہ بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ اگر کسی کے ذمے کوئی ایک خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، یعنی ایک باریک سے باریک دانہ بھی اگر کوئی ہوگا جس کا ہلکا سا بھی کوئی ویٹ ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کا وزن کیا جائے گا اور اس کا اجر و ثواب یا اس کی سزا و عقاب اس کو ضرور ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سمجھ جانا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑے، کیونکہ اس کا بھی وزن ہونا ہے، وہ بھی ہمیں نجات دلوا سکتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وزن کے اندر اگر آ گئی تو یہ ترازو اتنا ایکوریٹ قسم کا ترازو ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الموازین القسط، یعنی انتہائی ایکوریسی کے ساتھ یہ ترازو ناپنے والا ہے، یعنی یہ ایک خردل کے برابر بھی اگر پلس مائنس ہو گیا تو یا انسان جہنمی ہے یا انسان جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑیں اور چھوٹے سے چھوٹی برائی کو چھوٹی برائی نہ سمجھیں بلکہ اس کو بڑا ہی سمجھیں، کیونکہ وہ ایک آپ کے لیے فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ اصل میں یہاں پر اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ذکر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جب مکالمہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ لوگ نہیں مانتے، تو آخرکار ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز بڑا ہی بہترین انداز ہے دعوت دینے کا۔ یہ اکثر مثالوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے ایک فیسٹیول کے لیے باہر نکلتی ہے تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام موقع کو جانتے ہیں اور اس وقت ان کے جو عبادت گاہ ہے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی بت ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں کلہاڑے کے ساتھ، اور سب سے بڑا بت اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے یہ سارا کام کر دیا، تو اسی حوالے سے اللہ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا کس نے کیا۔ اب غور کیجئے کتنی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے الہوں کے ساتھ کسی نے کیا کر دیا، یعنی وہ الہ ہی کیسا کہ جس کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کر کے چلا جائے اور وہ اپنا بدلہ بھی نہ لے سکے۔ انہ لمن الظالمین، کوئی بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے۔ تو کہتے ہیں قالو، تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے ایک لڑکا جو ہے ینگ ایک لڑکا ہے اس کو سنا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ جو یہ ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ان کا اس طرح سے تذکرہ کیا ہے کہ جیسے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ایک ینگ لڑکا ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کو بلائیے، اور ان کو بلا لیا گیا، اور آخرکار خیر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے کیوں پوچھتے ہو، یہ تمہارے الہ ہیں، تم انہی سے پوچھو اور ان سے کہو کہ یہ تمہیں بول کر بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ پھر آگے سے کہتے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سب جو ہے اپنی گردنوں کو جھکا لیتے ہیں اور اپنے مشورے کرتے ہیں، ایک آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اب اس نے ہمیں کس بات میں ڈال دیا ہے، کس مشکل میں ڈال دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب یہ موقع ہے یہ بات کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم ایسے لوگوں کی کس طرح سے عبادت کرتے ہو کہ نہ جو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی یہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی تم کس طرح سے عبادت کرتے ہو۔ اف لکم، تمہارے اوپر اف ہے، یعنی تم تو اتنے جاہل قسم کے لوگ ہو کہ تمہارے اوپر اف ہے۔ ولم تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی اف ہے کہ نہ وہ کچھ کر سکے ہیں اور نہ تم ان کو بچا سکے ہو۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ افلا تعقلون، اللہ پھر یہ دیکھیے وہی بات کرتا ہے کہ عقل کے اوپر سٹرائک کرتی ہے، حق کی بات جو ہے وہ عقل کے اوپر جا کر لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم عقل نہیں کرتے ہو، یہ دیکھو کتنی سمجھ کی بات ہے۔ پھر ان لوگوں نے پھر جب یعنی ان سے کچھ نہ بنا اور جواب تو تھا نہیں ان کے پاس، باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے پھر آخر وہ جو دھونس دھاندلی والا معاملہ ہے وہی کیا۔ انہوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، انہوں نے کہا کہ ان کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی اب ہم مدد کریں گے، ہمارا تو خدا ہماری مدد کرتا ہے، ادھر یہ اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، ان کنتم فاعلین، یعنی کچھ کرنا ہی ہے تو پھر اب ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے تو ان کو کہا جاتا ہے حنیفا مسلمن، یعنی وہ یکسو تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو پکارنا ہی نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے اتنی اضطراری حالت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو نہیں پکارا ہے، کسی فرشتے سے مدد نہیں لی ہے، حالانکہ فرشتے آئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے کہا کہ
کہ یہ عذاب اور یہ سزا اور یہ جو آگ جلائی گئی ہے کیا اللہ کو معلوم ہے کہ ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انشاءاللہ اللہ کو جب معلوم ہے، اگر اللہ مجھے آگ میں ڈالنے پر راضی ہے تو میں آگ میں جانے پر راضی ہوں۔ یعنی یہ کردار ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس کے اوپر جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام واسطے وسیلے چھوڑ دیے تو دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی تمام واسطے وسیلے چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹلی آگ کو فرماتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آگ کا فرشتہ جائے اور کوئی فرشتہ جائے اور آگ کو بجھا دے۔ اللہ کہتے ہیں قال، اللہ فرماتا ہے قلنا، ہم نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور کس طرح کی ٹھنڈی؟ وسلامن، سلامتی والی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ نہ کہتا کہ آگ، صرف یہ کہہ دیتے اللہ رب العزت کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کی برداشت سے باہر ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا بردم و سلاما، یعنی اس طرح کی ٹھنڈی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کے بہترین دن وہ دن ہیں کہ جو دن میں نے آگ کے اندر کاٹے ہیں۔ وہ اندر آرام سے آگ کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ کے مزے لے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اور باہر لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور آگ کو منجنیکوں کے ذریعے پھینکا جاتا ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کو منجنیکوں کے ذریعے پھینکا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح مومنین کی اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والوں کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یکسو ہو جائیں، خالص اللہ رب العزت کو پکاریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے چل کے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور یہاں پر اصل میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے، دو ایسے لوگوں کا کہ ان میں ایک کھیتی ہے اور ایک کی بکریاں ہیں، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیتی والے کی کھیتیوں کو چر گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ معاملہ داؤد علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو اس کے اوپر داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کی کھیتی کو کاٹا، یعنی ضائع کیا گیا ہے، جس کی کھیتی کو چرا گیا، تو وہ ساری بکریاں اس کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ تو اس کے اوپر یعنی معاملہ، یعنی فوری طور پر جو ایک ارجنٹ میٹر کو جس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بات درست تھی۔ لیکن اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو غور سے دیکھنا چاہیے، اور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک بات سجھائی، ایک بہترین جو ہے اس کا یعنی ایک حل سجھا دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ دیکھیے کیسے بتاتے ہیں کہ نبیوں کو بھی خود سے یہ نہیں ہے کہ نبی خود اپنی طرف سے اپنی عقل مندی سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک چیز میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو گائیڈ کیا ہے، ان کو فہم دے دیا ہے اس معاملے کو حل کرنے کا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ جس کی کھیتی تھی وہ اس شخص کو دے دی جائے کہ جو بکریوں والا تھا، اور وہ اس کھیتی کے اوپر محنت کرے اور اس کھیتی کو اس لیول تک پہنچا دے کہ جس طرح اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی جب کھیتی اس لیول پہ دوبارہ آ جائے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، یعنی جو بیلیں اصل میں انگور کی اس نے کھا لی تھی، جب وہ بیلیں دوبارہ اگ جائیں، جب سب ٹھیک ہو جائے، اتنی دیر یہ شخص اس کے باغ میں کام کرے گا، اور اتنی دیر جو بکریاں ہیں یہ اس شخص کو دے دی جائیں کہ جس کا کھیت تھا، تاکہ وہ اتنی دیر میں اس بکریوں سے فائدہ اٹھا لے، اس کا دودھ لے اور ان سے فائدہ اٹھا لے۔ اور جب یہ برابر ہو جائیں گی، یعنی اس کی کھیتی بڑی ہو جائے گی، تو اس کے بعد یہ دونوں کی چیزیں ان کو واپس دے دی جائیں، کھیتی والے کو کھیتی واپس دے دی جائے اور بکریوں والے کو بکری واپس دے دی جائے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو جو فہم اللہ نے دیا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو چند مزید معجزات بھی اللہ رب العزت نے دیے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ رب العزت نے ایک ہوا بھی کر دی تھی کہ جو ان کے حکم سے چلتی تھی جہاں پر وہ چاہتے تھے کہ ان کو لے کے جائے، اور یہ شام کے علاقوں میں جہاں پر چاہتے تھے۔ اور سورۃ السبا میں اس کی تفصیل ہے کہ غدوها شہر ورواحها شہر، کہ اس کی صبح کی منزل یعنی اتنی تھی جو ایک مہینے کی مسافت ہوتی ہے، ایک صبح کے اندر وہ طے کر لیتے تھے، اور اسی طرح شام کو اتنا فاصلہ طے کر لیتے کہ جو ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا تھا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ برکت والی زمین میں اس طرح چلتے پھرتے تھے، اور یہ برکت والی زمین سے مراد شام کی زمین ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَامِلِينَ۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے ان کے کنٹرول میں اور یا ان کے انڈر اصل میں کہا جائے تو درست ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ شیاطین کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے کام کرنے کے لیے مختص کر دیا تھا کہ شیاطین ان کے کام کریں، جو بھی یہ کام ان کو کہیں، اور یہ ان کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے اور اس طرح محرابیں، اور اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں اس کی تفاصیل بتائی ہیں، اور آخر میں فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کیونکہ بات کہی گئی ہے شیاطین کی، یعنی جنات میں بھی دو طرح کے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یعنی ایک اچھے وہ لوگ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں، کہ جیسا کہ ہمارے سامنے قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کچھ جنات نے اسلام قبول کیا، اور یہ دین جو ہے جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیاطین جن تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ ان کو سلیمان علیہ السلام کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ہی تھے جو اصل میں ان کی حفاظت کر رہے تھے، ہم ہی اصل میں ان شیطانوں کو کنٹرول کر رہے تھے، یہ ہمارے کنٹرول میں تھے، یعنی آپے سے باہر ہونے والے یہ شیطان نہیں تھے، بلکہ ہمارے حکم سے یہ سلیمان علیہ السلام کا کہنا ماننے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر اگلی چند آیات کے اندر 3 بڑی ہی بہترین دعائیں ہمارے سامنے دی ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ان میں 3 انبیاء کی اصل میں یہ 3 دعائیں ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی دعا وہ ایوب علیہ السلام کی ہے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی دعا اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بڑی ہی عظیم دعا ہے، اس کے اندر بڑے ہی رموز ہیں، اس کو اگر غور سے دیکھیں تو بڑی اہم باتیں اور نکات اس کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ایوب علیہ السلام، یعنی یہ ایوب علیہ السلام کون ہے کہ جن کا اللہ رب العزت نے تمام مال، تمام اولاد، سب کچھ لے لیا ہے، صرف ایک بیوی بچی ہے اور یہ خود ہیں، اور اپنے اوپر بھی یہ حالت ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا ہے کہ بالکل علاقے والوں نے ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا اور ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں، اور بڑی ہی بری حالت ہے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کیسے پکارتے ہیں اللہ کو، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ نادا ربہ، اللہ اپنے رب کو ندا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں انی مسنی الضر، کہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے۔ غور کیجیے، اتنے بڑے نقصان کے باوجود اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے، میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، جیسے کہ آج کل ہمارا کہنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انی مسنی الضر، مجھے تو نقصان نے صرف چھوا ہے، یعنی اللہ کے سامنے شکوے شکایتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف تھوڑا سا نقصان چھوا ہے۔ اور دوسری اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ نقصان کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے، کہا ہے کہ مجھے چھوا ہے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے ضرر کے اندر مبتلا کر دیا ہے، تو نے ہی تو مجھے اس مصیبت کے اندر ڈالا ہے، تو نے ہی تو مجھے اس امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر ڈالا ہے۔ ایسا نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف اس ضرر کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے کہ مجھے اصل میں نقصان ہو گیا ہے، مجھے اصل میں یہ تکلیف پہنچی ہے، اور وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور رحمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے، اور تو بڑا ہی رحمان ہے، تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم کر۔ تو دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے، اور کیا انداز ہے نبی کا کہ انہوں نے رحمت کی نسبت تو اللہ کی طرف کی ہے، لیکن یہ جو تکلیف اور نقصان اور ضرر کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام، جن کو ذُنُّون بھی کہا جاتا ہے، اسی آیت میں یہ لفظ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ بھی بڑی ہی عظیم دعا ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیروں میں، اندھیرے در اندھیرے اس کے اندر ہیں، تو وہاں پر یونس علیہ السلام جو ہے کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا انت، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر تو ہے، سبحانک، اور تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اصل میں ظالم تو میں ہی ہوں، ظلم تو مجھی سے ہوا ہے، غلطی اصل میں میری ہی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے غلطی کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اپنا تذلل دکھا رہے ہیں، اپنا خشوع و خضوع دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے الہ ہونے کی اللہ رب العزت کو ندا دی ہے، اور اس انداز میں پکارا ہے کہ تو پاک ہے اور ہم پاک نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہونے والی ہیں، ہم ہی اصل میں، یہ اصل میں تضرع، یہ ایک انداز ہے انبیاء کا کہ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء جو ہیں اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرنے والے، اللہ رب العزت ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں، لیکن ایک انداز اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انہی کو اپنی دعائیں بنائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے، فرمایا
وزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ جب آپ جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے جب اپنی اولاد کی دعا مانگی تو کیسے مانگی؟ ربی، اے میرے رب، یعنی پہلے تو اپنے رب کہہ کے اپنے رب تعالیٰ کو اپنی طرف مخاطب کیا ہے بڑے ہی پیار کے ساتھ، فرمایا لا تذرنی فردن، کہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی تم نے، اور دوسری جگہ پر سورہ مریم میں بتایا کہ تو نے کبھی میری دعاؤں کو یعنی رد نہیں کیا ہے، اور وہاں یہاں پر یہ بھی ساتھ فرمایا لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، یعنی تو نے کتنے ہی لوگوں کو وارث دیے ہیں، تو لہٰذا تو بہترین وارث عطا کرنے والا، مجھے بھی وارث عطا فرما دے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو لہٰذا یہ بڑی ہی بہترین دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ان دعاؤں سے جو ہمارے سامنے کچھ جو کہہ لیں دعا کرنے کے، اور ایسی دعا کرنے کے کہ جو قبول ہونے والی ہو، جو مستجاب ہو، اس کے چند رولز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں سے ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی حالت بیان کرے کہ مجھے نقصان ہو گیا ہے، مجھے کوئی تکلیف آئی ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، یعنی اپنی تکلیف کو، اپنی حالت کو بیان کیا جائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات کو، اللہ رب العزت کے ناموں کو چنا جائے، بہترین نام چنے جائیں جو اس حوالے سے ہمارے، اگر آپ کو رزق چاہیے تو کہ یا رزاق، اے رزق دینے والے، یہاں پر کیونکہ اولاد چاہیے، ربی کہا ہے، اے پرورش کرنے والے، اے اولادیں دینے والے، اے بیٹے بیٹیاں دینے والے، تو لہٰذا اسی طرح کے اللہ رب العزت کی صفات کو جو ہے وہاں پر استعمال کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے ضرر کی نسبت اللہ سے نہ کی جائے بلکہ اپنی طرف کی جائے، اور اپنے گناہوں کو وہاں پر جو ہے ان کو واضح کیا جائے کہ یا اللہ ہم ہی ظالم ہیں، یا اللہ ہم ہی سے اصل میں غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ہم لوگ ہی اصل میں جو ہے وہ خطا کار اور سیاہ کار ہیں، اے اللہ رب العزت تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں فلاں فلاں چیز عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت سے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ رحمت کی امید بھی ہو اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرنے والے ہیں، اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کو پکارا جائے تو یقیناً پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیشہ دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر مزید جو ہے دعاؤں کی قبولیت کی چند جو ہے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر یہ شرطیں انسان کے اندر موجود ہوں، اگر یہ کام انسان کر لے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، کہ زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو یحییٰ عطا فرما دیے، اور اس کے بعد فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ سب جو تھے جن کی دعائیں اللہ نے ذکر کی ہیں، یہ سب یسارعون فی الخیرات، یہ خیرات میں بہت تیز تھے، یعنی خیرات اس طرح دیتے تھے کہ جیسی کوئی ریس لگی ہوئی ہے کہ مجھے اس میں فرسٹ آنا ہے، تو خیرات دینے کے لیے اندر، یعنی صدقہ خیرات میں، نیکیاں کرنے میں، خیرات میں ہر چیز شامل ہے، یعنی خیر نیکی کو کہا جاتا ہے، یعنی نیکی آپ اگر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، مسکرا کر دیکھتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، کسی کو حق کی بات بتاتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خیرات میں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، وَيَدْعُونَنَا، اور وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یعنی دوسری اس کے اندر خصوصیت کیا ہونی چاہیے دعا کی قبولیت میں کہ صرف اللہ کو پکارا جائے، یدعوننا، وہ ہم ہی کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا رغبن، یعنی رغبت کے ساتھ، یعنی امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ میری دعا قبول کرے گا، یہ نہیں کہ اچھا دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہونا تو ہے کوئی نہیں، یعنی اکثر دماغ میں پہلے ہوتا ہے کہ یار یہ ہو تو نہیں سکتا، اچھا چلو رسمی طور پہ مانگ لیتے، ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی تکلیفوں سے لوگوں کو نکالا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَرَحَبًا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی، اللہ کے ساتھ خوف کھاتے ہوئے بھی کہ اللہ رب العزت کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کہیں ہمارے سے ناراض تو نہیں ہے، اپنے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے اور اللہ سے ڈرا جائے کہ کہیں اللہ رب العزت جو ہے ہمارے جو اعمال کا بدلے کے طور پر تو نہیں ہمیں اس چیزوں میں مبتلا کر رکھا، تو اپنا بھی جائزہ لیا جائے، اللہ سے ڈرا بھی جائے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور خشوع کرنے والے تھے، یعنی جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو تذلل کے اندر اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ یقیناً دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے اور مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر یاجوج اور ماجوج کا آخرت کے تعلق سے پھر یہاں پر ذکر آتا ہے، جس کا ذکر ہم سورۃ الکہف میں پڑھ آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یہ یاجوج اور ماجوج اصل میں قیامت کے قریب آنے والے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ایک وقت جب آئے گا تو ہر طرف سے، ہر اونچی جگہ سے، ہر یعنی جو پہاڑی والی یا اونچائی والی جو جگہ ہے وہاں سے یہ ایسے نیچے اتریں گے
اور اس حوالے سے ہمارے سامنے احادیث بھی آتی ہیں، اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، یعنی تم جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت ظاہر نہیں ہوگی۔ اور ان 10 نشانیوں میں سے بعض جو ہیں وہ کہ دھوئیں کا ہونا، اور اس طرح دجال کا آنا، دابت الارض ایک یعنی مکے کے اندر یا اس زمین کے اندر عرب کی زمین میں ایک ایسے جانور کا نکلنا، اور اس طرح مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا آنا، اور اسی طرح 3 جگہوں پر زمین کا دھسنا، اور یہ 3 جگہیں جو ہیں ایک مشرق میں، مغرب میں، اور اسی طرح جزیرۃ العرب کے اندر، یہ 3 جگہوں پر زمین کا دھسنا بھی اس کے اندر ہے، اور اسی طرح ایک آگ کا نکلنا کہ جو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہوئی حشر کے میدان کے اندر جمع کر دے گی، ہانکے گی۔ تو اصل میں ان نشانیوں کے اندر اللہ کے نبی نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اصل میں دیوار کو آخر کار جب اللہ رب العزت چاہیں گے یہ ان کو توڑ دیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے یہ اس دیوار سے باہر نکلیں گے، اور یہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ہر طرف سے یہ چھا جائیں گے، اور کسی کو ان کے مقابلے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی، اور اس وقت اللہ رب العزت ہی اصل میں ان کا مقابلہ کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کی گردنوں کے اندر کوئی ایسی بیماری ڈال دیں گے کہ یہ خود بخود مر جائیں گے۔ یعنی پورا انسانیت مل کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور ایک اکیلا رب، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے میرے رب کا تعارف کہ وہ اکیلا جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ اور اسی لیے ہم جب صفا کی طرف جاتے ہیں، صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی پر جاتے ہیں، تو جو حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا وہاں پر ایک دعا پڑھتا ہے جس کے اندر ہے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس کے اندر یہ لفظ ہم کہتے ہیں کہ وہ اکیلے نے تمام لشکروں کو فتح کیا ہے، اس اکیلے نے سب کو ہرایا ہے۔ اصل میں یہ سب ہرانے والی اور سب کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا يسمعون حسیسها، یعنی یہ جنت جس کے اندر مومنوں کو بھیجا جائے گا، اللہ رب العزت ہم سب کو جنت نصیب کرے، یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل سائلنس ہے، یعنی کوئی شور شرابہ اور نوائز پولوشن وہاں پر نہیں ہے کہ جو یہاں پر دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا لا يسمعون حسیسها، وہاں پر آپ ایک آہٹ جو ہے، ایک چھوٹی سی حرکت، یعنی وہ بھی آپ وہاں پر نہیں دیکھیں گے، ذرا بھی اس کے اندر آہٹ اور تھوڑی سی بھی آواز نہیں ہوگی۔ بڑی پرسکون جگہ ہے جس کو جنت جو ہے کہا جاتا ہے۔ اور وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور اس کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو انسانوں کو پسند ہے، جو انسان اشتہا جس کی کرتا ہے، یعنی انسان کی جو خواہش جس کے اندر ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوگی ان کے پاس، اور اس کے اندر خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ کبھی ختم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں اس جنت کے اندر جو ہے پروٹوکول مسلمانوں کو کیا ملنے والا ہے، وہ پروٹوکول یہ ہے کہ جنتیوں کو لینے کے لیے خود فرشتے آئیں گے، فرشتے ان کو ریسیو کر کے جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے وہاں پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پروٹوکول دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العزت ان تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دینے والے ہیں کہ جس طرح کتابوں کے اوراق کو انسان لپیٹ دیتا تو ایک چھوٹی سی چیز بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ ایک بڑا سا اگر کوئی نقشہ یا کتاب ہمارے پاس ورقہ ہو تو آپ اس کو جب لپیٹیں گے تو لپیٹنے کے بعد ایک گول سا چھوٹا سا پائپ بن جاتا ہے۔ تو اسی کی مثال دی گئی کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس پوری کائنات کو، ان آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ دینے والے ہیں، اور یہ اصل میں اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت یہ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت یہاں پر بات فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لائق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین کے علاوہ کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے انداز کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، جو انداز ہے عربی دیکھیے تو عربی الفاظ جو ہیں ان کا کوئی اردو ترجمہ بہترین طریقے سے نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن چلے سمجھتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک، ہم نے نہیں آپ کو بھیجا، الا مگر، یعنی سوائے اس کے ہمارا کوئی اور آپ کو بھیجنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کیا؟ رحمت للعالمین، کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تمام جہان والے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ انس ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے وہ جانور ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کا جو ہے تعلق جو ہے انسانوں کے ساتھ کیا تھا، کتنا بہترین تعلق ہے۔ ان کے پاس رہنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنے 10 سال ان کے پاس رہا ہوں، کبھی انہوں نے، اللہ کے نبی نے مجھے ایک دفعہ جھڑکا تک نہیں ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھتے جائیں تو ایک تفصیل ہے کہ وہ یقیناً رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین کے علاوہ تو اللہ نے کسی اور جو ہے ان کو کچھ اور بنایا ہی نہیں ہے، ان کی سرشت کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت بنا دی ہے، رحمت رکھ دی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج شروع ہوتی ہے، بڑی ہی عظیم سورت ہے، اور اللہ نے آغاز اس کا جو کیا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی پہلی آیت بڑی خطرناک آیت، اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی آپ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے دیکھ کر ہل جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ملک جو ہے وہ زمینوں کے اندر دھنس جاتے ہیں، اور قیامت کے قریب کا تو تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ 3 جگہوں پر زمین دھنس جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو قیامت کا زلزلہ ہونے والا ہے، جو اصل قیامت کا زلزلہ ہے، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن جو ہے دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، یعنی اتنی اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اس دن کی جو ہے وہ پریشانی اور گھبراہٹ کا عالم یہ ہے، دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ جو ہے اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور لوگ جو ہیں اس دن مدہوشی کے حالت میں ہوں گے۔ وما هم بسکارا، اور انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ دن اصل میں اتنا سخت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں اللہ کا عذاب وہ دن اتنی سختی والا ہے کہ لوگ اصل میں مدہوشی اور بے ہوشی کے عالم میں اس دن کی سختیوں کی وجہ سے ہوں گے، اصل میں انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دیکھیے اس سورت کا آغاز ہی جو ہے وہ قیامت کے تذکرے سے کیا ہے، اور یہی تذکرہ جو ہے آگے کئی آیات میں ہمارے سامنے چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ بعض لوگ اللہ کے اوپر اس طرح سے ایمان لاتے ہیں کہ جیسے وہ ایک کنارے کے اوپر کھڑے ہیں، یعنی ان کے ایمان کا انداز اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے، آسان سی چیز ہے جس میں فائدہ ہے اپنا، تو وہ کر لیا۔ جیسے مثال لے لیں اس کی کہ افطاری کی محفل ہے، افطار پارٹی ہے تو اس میں شامل ہو گئے، روزہ نہیں رکھنا۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہم اب روزہ بھی نہ رکھیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، یعنی ہم افطار بھی نہ کریں، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، اب افطار بھی نہ کریں۔ تو یعنی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ایک کنارے کے اوپر کھڑے رہتے، جب تکلیف آتی ہے تو نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے یہی یہاں پر فرمایا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس طرح کنارے پہ کھڑے ہونے کا مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ ہم جب بھی کبھی ایسا موقع ہے تو ہم بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور کبھی کوئی خیر ملنے والی ہوگی تو ہم درمیان میں لائن کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی یہ ایک حالت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ، اللہ نے قیامت کے دن کا ایک اور منظر، جہنم کا منظر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو لوگ ایمان کے اندر نہیں آئے ہیں، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ ان کے لیے آگ کے جو کپڑے ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ جیسے آج ہم عید کے اندر کیا کرتے ہیں، کپڑے درزی کو دے دیتے ہیں کہ یہ کپڑا ہے، اس کا کچھ چیز سی دو، تو اس کو کاٹ کے رکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو سیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح جہنمیوں کے کپڑوں کو پہلے سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، ان کے آنے کی تیاری پوری ہے، وہ آئیں گے تو ان کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے جہنم کے اندر، وہ اللہ نے تیاری کر لی ہے، اور ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں۔ من فوق رؤوسہم الحمیم، اور فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ایک طرف تو آگ کے کپڑے پہنائے گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر انڈیل دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ کرے۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اس گرم پانی کی وجہ سے ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اور ان کی جلدیں جو ہیں ہر چیز پگھل جائے گی، ہر چیز پگھل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنم کے اندر ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے لوہے کے ہتھوڑے رکھے ہیں جن کے ساتھ ان کی پٹائی ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ فرماتے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، اور جب بھی یہ لوگ کوئی ارادہ کریں گے، پلان کریں گے کہ یہاں سے کسی طریقے سے نکلا جائے، ان کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، ان کو واپس اس کے اندر پکڑ کر ڈال دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ چکھو یہ عذاب کا مزہ جو ہے، اور یہ اصل میں گرمی جو ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ، جہنم کے بعد فوراً جنت کا تذکرہ کیا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جس کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو، اور صرف ایمان والے نہیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے ساتھ نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو وہاں پر کنگن پہنائے جائیں گے جو سونے کے ہیں اور جن میں موتی لگے ہیں، یہ سونے اور موتیوں والے کنگن پہنیں گے یہ لوگ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت کے اندر ان کا لباس وہ ریشمی لباس ہوگا، یعنی نرم و ملائم بہترین لباس۔ اسی لیے تو اس دنیا میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے دوبارہ حج کے اعتبار سے، حج کا حکم ہوتا ہے اور حج کے احکامات اللہ نے کچھ ذکر کیے ہیں یہاں پر ان آیات کے اندر۔ اور جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور یہاں پر رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے، اور پھر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ آواز دے دیجئے، آج یہاں سے آپ ایک منادی کر دیجئے کہ حج کے لیے یہاں پر آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں وہاں پر، اسماعیل علیہ السلام صرف ان کے ساتھ ہیں، وہاں پر آواز دیں گے کس کو آئے گی؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کو آواز دے دیجئے، یہ آواز آپ کی دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی جائے گی، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ، کوئی پیدل ہے، کوئی سوار ہے، کوئی بوجھل ہے، کوئی ہلکا ہے، کوئی بھاری ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ہر جگہ سے، ہر نسل سے، ہر قسم کا آدمی جو ہے اس حج کی آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ اور اس میں بہت بڑی نصیحت داعیان کے لیے ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم دینے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی کہی ہوئی ایک نیک بات جو ہے اس کے اوپر آج نہیں تو 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد کوئی عمل کر لے گا تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب سے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اصل میں حج اور قربانی کے پھر مسائل آگے چلتے ہیں، اور اسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہارا خون اور گوشت نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت کو کیا اصل میں تم سے چاہیے؟ وہ ہے التقوی، وہ تو تمہارا تقوی چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے کتنے ہو۔ لیکن اس میں بھی افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ اس کے اندر جو شوبازی کرتی ہے، جو یہاں پر جو ہے لوگوں کو دکھلاوا کیا جاتا ہے، اور کروڑوں کے بیل اور گائے اور اونٹ وغیرہ لی جاتی ہیں، اور ان کے اندر پھر ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی جاتی ہیں، اور ٹی وی کے اندر اور یوٹیوب کے اندر ہر چیز میں وہاں پر اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے عبادت ہے، اس کے اندر تقوی چاہیے اور اس کے اندر گوشت نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بہت بڑی بات کی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی ہے کہ جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی جس طرح کی قدر کی جانی چاہیے تھی اس کی قدر نہیں کی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک مثال یہاں پر پیش کر دی ہے تاکہ اس قدر کی بات جو اللہ نے یہاں پر کی ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی گئی اس کو ثابت کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے اس کو سنو۔ دیکھیے کیا کمال انداز ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں اپنے کان لگا لو، اب بی اٹینٹیو، اب بالکل چوکس ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے یہ مثال بیان کرنے لگے ہیں، اس کو غور سے سننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین، وہ لوگ جو تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، جو دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں۔ تدعون کا جو لفظ ہے، دعا کا لفظ جو ہے اسی سے بنتا ہے، یعنی جو غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم غیر اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے ہیں، یقیناً بے شمار لوگ سجدے وغیرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ دعاؤں میں لوگ غیروں کو پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا فلاں کرنی بھرنی والے، تو میری یہ مدد کر، یا تو اللہ کے پاس میری یہ دعا پہنچا دے، اور ان کو درمیان میں سفارشی اور درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور جس مقصد سے بھی پکارتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا۔ یہ دیکھیے پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر، پہلے بھی کئی مقامات پر ہم اس کی نشاندہی کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العزت تخلیق کو دعا کی ایک شرط قرار دیتا ہے کہ آپ کسی اور کو اللہ کے علاوہ اس وقت پکار سکتے ہیں اگر وہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس نے کچھ تخلیق کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ بھی تخلیق نہیں کیا ہے، انہوں نے کیا چیز بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان سے پکار رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے جب انسان کسی کو بلاتا ہے، کسی سے کوئی چیز مدد مانگتا ہے، کسی چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے،
تو وہی کچھ دے سکتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو. جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے. ہم سب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو بس استعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری میں امانت کے طور پر دی گئی ہیں، ہم تو مالک ہی نہیں ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جس نے تخلیق کیا وہ اصل میں چیزوں کا مالک ہے، اور جو مالک ہے صرف اسی سے مانگی جائے وہ چیز، کیونکہ اصل تو مالک ہے ہی وہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے. اب دیکھیے، یعنی وہ تو ایک مکھی کے بھی اصل میں مالک نہیں ہے، کیونکہ اگر پیدا کرتے ہوتے تو پھر ہی تو اس کے مالک ہوتے. ایک مکھی بھی کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کو کوئی انسان ویسے ہی مار کے پھینک دیتا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو یہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کہتا ہے کہ اکیلے نہیں، چیلنج بڑا کر دیا. اللہ کہتا ہے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، ان لوگوں نے مل کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کی ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اب اس سے بھی بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اچھا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات، یہ بڑا چیلنج تھا، آپ یقیناً اس میں فیل ہو جائیں گے. اچھا چلو دوسری بات کرتے ہیں. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر ان سے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کہ مجھے یہ دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹا بیٹیاں دے دے، مجھے فلاں مصیبت سے باہر نکال دے، مجھے جناب میری کشتی کو پار لگا دے، اور یہ فلاں فلاں کام کر دیے جائیں. اللہ فرماتا ہے اگر یہ مکھی ان یسلبہم الذباب، اگر سلب کر لے، اگر ان سے چھین لے یہ ایک چھوٹی سی مکھی، شیئن، اور شیئن یہ نکرہ لایا گیا، مطلب ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، یعنی کہنے کے کہ ایسا چھوٹا ذرہ آپ کے کھانے میں سے اٹھا لیا اس مکھی نے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے شیئن کا یعنی بہت چھوٹی چیز مکھی آپ کی کوئی چیز وہاں سے اٹھا لیتی ہے. لا یستنقذ منہ، تو یہ تو اس سے اس چیز کو بھی واپس نہیں لے سکتے، یہ اس سے وہ چیز نہیں چھڑا سکتے ہیں. یعنی ایک مکھی سے تو جو کوئی چیز چھڑا نہیں سکتا آپ کی کوئی چیز، جو اپنی کوئی اٹھائی ہوئی چیز مکھی اگر اس کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے یہ اس سے واپس نہیں لے سکتی. آپ کے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے بڑی واضح طور پر یہ بات کر دی ہے. اور اللہ نے آخر میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یعنی کتنا کمزور ہے طالب جو اس سے مانگ رہا ہے وہ بھی، والمطلوب اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے. یہ طالب نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم تو کمزور ہیں لیکن یہ بڑے کرنی بھرنی والے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے، اللہ رب العزت ہماری تو دعائیں نہیں قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں تو کبھی رد ہی نہیں کرتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے اوپر کتنا بڑا الزام ہے یہ کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے، جس کا نام ہی سمیع ہے، جس نے اپنا نام یہ رکھا ہے کہ وہ سنتا ہے، اور آپ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے ما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی ہے کہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین کی ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.